یہ آکاشوانی ہے۔ اب آپ محمد شفیق سے علاقائی خبریں سنیے۔ الیکشن کمیشن نے 16ویں صدر جمہوریہ کے انتخاب کے لیے شیڈیول کا اعلان کر دیا ہے۔ پنچایت راج کے وزیر ارب علی دیاکر راؤ نے کہا ہے کہ ریاست میں گرام پنچایتوں کو تمام فنڈز جاری کر دیے گئے ہیں۔ سی پی آئی کے قومی سیکریٹری نارائنا نے الزام لگایا ہے کہ گورنر تمل سائی سوندر راجن لکشمن ریکھا پار کر رہی ہیں، اور ریاستی وزیر کے ٹی راما راؤ نے جوبلی ہلز اجتماعی عصمت دری کیس میں گرفتار کم عمر ملزمین پر بالغ ملزمین کی طرح مقدمات چلانے کے لیے جنائل بورڈ سے اپیل کرنے کے پولیس کے منصوبے کا خیر مقدم کیا ہے۔ الیکشن کمیشن آف انڈیا نے ملک کے 16ویں صدر کے انتخاب کے لیے شیڈیول کا اعلان کر دیا ہے۔ چیف الیکشن کمشنر راجیو کمار نے انتخابی شیڈیول کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ پولنگ 18 جولائی کو ہوگی۔ صدارتی انتخاب کے لیے اعلامیہ 15 جون کو جاری کیا جائے گا۔ نامزدگی داخل کرنے کی آخری تاریخ 29 جون ہوگی۔ کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال اس مہینے کی 30 تاریخ کو ہوگی۔ ووٹوں کی گنتی 21 جولائی کو عمل میں آئے گی۔ موجودہ صدر جمہوریہ رام ناتھ کووند کی میعاد آئندہ مہینے کی 24 تاریخ کو ختم ہو رہی ہے۔ صدر جمہوریہ کا انتخاب ایک الیکٹورل کالج کرتا ہے جو لوک سبھا، راجیہ سبھا اور ریاستی اسمبلیوں کے منتخب ارکان پر مشتمل ہوتا ہے۔ پنچایت راج کے وزیر ارب علی دیاکر راؤ نے کہا ہے کہ ریاست میں گرام پنچایتوں کو تمام فنڈز ادا کر دیے گئے ہیں، اور اگر کوئی بھی بقایا جات ہوں تو فوری ادا کر دیے جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ مرکز ای جی ایس مٹیریل کمپوننٹ کے بقایا جات کے طور پر 1140 کروڑ روپے واجب الادا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ریاست کی جانب سے 166 کروڑ روپے جاری کیے گئے ہیں۔ حیدرآباد میں آج ریاستی وزیر کی قیامگاہ پر تلنگانہ سرپنچ ایسوسی ایشن کے قائدین کا ایک اجلاس ہوا۔ تلنگانہ اسٹیٹ سرپنچ ویلفیئر ایسوسی ایشن کے لیڈر ایس بھومنا یادو، سرپنچ سنگھ کے صدر جی لکشمی نرسمہا ریڈی اور جنرل سیکریٹری پی پرانیل چندر نے ریاستی وزیر کے ساتھ مختلف امور پر تبادلہ خیال کیا۔ سرپنچوں نے تمام زیر التوا بلوں کی فوری ادائیگی کا مطالبہ کیا۔ دیاکر راؤ نے کہا کہ دیہی ترقیات میں سرپنچوں کا رول غیر معمولی ہے، اور تیقن دیا کہ انشورنس کا مسئلہ چیف منسٹر کے علم میں لایا جائے گا۔ کمیونسٹ پارٹی آف انڈیا کے قومی سیکریٹری نارائنا نے الزام لگایا ہے کہ تلنگانہ کی گورنر تمل سائی سوندر راجن لکشمن ریکھا پار کر رہی ہیں۔ گورنر کی جانب سے مہیلا دربار کے انعقاد کے اعلان پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے نارائنا نے سوال کیا کہ مہیلا دربار کے انعقاد کا کیا مقصد ہے۔ انہوں نے اس پروگرام کو منسوخ کرنے کا مطالبہ کیا۔ سی پی آئی لیڈر نے کہا کہ ریاست میں ایک طرف بی جے پی سیاسی حملوں میں تیزی لا رہی ہے، اور دوسری طرف گورنر کا اقدام راج بھون کو ایک سیاسی مرکز میں بدل سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ کوئی بھی شخص گورنر کو نمائندگی کر سکتا ہے، لیکن دربار کا انعقاد نامناسب ہے۔ گورنر نے کل اعلان کیا تھا کہ خواتین کی شکایات کی سماعت کے لیے وہ مہیلا دربار منعقد کریں گی۔ اس دوران راج بھون سے جاری کیے گئے ایک بیان میں کہا گیا کہ کل دوپہر 12 بجے سے 1 بجے تک راج بھون میں پرجا دربار کے حصے کے طور پر مہیلا دربار منعقد ہوگا، تاکہ خواتین کی آواز کو سنا جا سکے۔ جو خواتین گورنر سے ملاقات کرنا چاہتی ہیں وہ اس نمبر پر فون کر کے اپائنٹمنٹ لے سکتی ہیں۔ 04023310521۔ مجاہد آزادی بھگوان برسا منڈا کو آج ان کی برسی کے موقع پر ملک بھر میں خراج عقیدت پیش کیا جا رہا ہے۔ منڈا پہلے قبائلی مجاہد آزادی، مذہبی لیڈر اور فوک ہیرو تھے۔ ان کا تعلق منڈا قبیلے سے تھا۔ انہوں نے قبائلیوں کی شناخت اور تہذیب کے تحفظ کے لیے جدوجہد کی۔ ملک بھر میں قبائلی برادریاں انہیں بھگوان مانتی ہیں۔ اس عظیم شخصیت کے اعزاز میں مرکزی حکومت نے 15 نومبر کو ان کی یوم پیدائش کو جن جاتیہ گورو دیوس قرار دیا ہے۔ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے برسا منڈا کو ان کی برسی پر خراج عقیدت پیش کیا۔ یہ خبریں آپ کی خدمت میں آکاشوانی حیدرآباد سے پیش کی جا رہی ہیں۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ بھارت کی بایو معیشت میں گزشتہ 8 سال کے دوران 8 گنا اضافہ ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ معیشت $10 ارب سے بڑھ کر $80 ارب ہو گئی ہے۔ دلی کے پرگتی میدان میں بایوٹیک اسٹارٹ اپ ایکسپو 2022 سے خطاب کرتے ہوئے مودی نے کہا کہ بھارت بایوٹیک کے عالمی شعبے میں چوٹی کے 10 ممالک کی صف میں شمولیت سے دور نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ گزشتہ 8 سال میں ملک میں اسٹارٹ اپس کی تعداد چند 100 سے بڑھ کر 70,000 ہو گئی ہے۔ یہ اسٹارٹ اپ کمپنیاں 60 مختلف صنعتی شعبوں میں قائم ہوئی ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ ان میں سے 5,000 اسٹارٹ اپ کمپنیاں بایوٹیک شعبے سے جڑی ہیں۔
IT کے وزیر KT راما نے ریاستی پولیس کے اس منصوبے کا خیر مقدم کیا ہے جس کے تحت وہ جوبلی ہلز اجتماعی عصمت دری کیس میں گرفتار کم عمر ملزمین پر بالغ ملزمین کی طرح مقدمات چلانے کے لیے جونائل بورڈ سے اپیل کرے گی۔ راما نے ایک ٹویٹ میں کہا کہ اگر کوئی عصمت دری جیسا گھناؤنا جرم کرنے کے لیے بالغ ہے تو اسے بالغ کی طرح ہی سزا ملنی چاہیے، کم عمر کی حیثیت سے نہیں۔ حیدرآباد سٹی پولیس جونائل جسٹس بورڈ میں ایک اپیل پیش کرنے والی ہے۔ پولیس نے آج یوتھ کانگریس کے کئی کارکنوں کو اس وقت حراست میں لے لیا جب انہوں نے پرگتی بھون کا محاصرہ کرنے کی کوشش کی۔ پارٹی کے کارکن چھوٹی چھوٹی ٹکڑیوں میں پرگتی بھون پہنچے اور چیف منسٹر کے کیمپ آفس کا محاصرہ کرنے کی کوشش کی، تاہم وہاں پر متعین پولیس ملازمین نے انہیں حراست میں لے کر مختلف پولیس اسٹیشنوں کو منتقل کر دیا۔ یوتھ کانگریس کے کارکنوں نے جوبلی ہلز عصمت دری واقعے کی غیر جانبدارانہ تحقیقات کا مطالبہ کیا۔ انہوں نے وقف بورڈ کے چیئرمین مسیح اللہ خان سے فوری مستعفی ہونے کا مطالبہ بھی کیا۔ وزیر صنعت KT راما نے ماحولیات کی کارکردگی کے اعتبار سے ملک کی آخری مقام پر درجہ بندی پر سنجیدگی کے ساتھ خود محاسبے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ تمام ریاستی حکومتوں اور مرکز کو تلنگانہ کے ہریت ہارم کے خطوط پر ایک ایکشن پلان مرتب کرنا چاہیے۔ اس درجہ بندی میں بھارت نے 100 میں سے 18.9 پوائنٹس حاصل کیے ہیں۔ اس کا رینک 2020 میں 168 سے گھٹ کر 2022 میں 180 ہو گیا ہے۔ مرکزی حکومت نے مختلف وزارتوں، محکموں اور ایجنسیوں کے ایوارڈز کے لیے نامزدگیاں طلب کرنے راشٹریہ پرسکار پورٹل شروع کیا ہے۔ اس کا مقصد ایوارڈز کے عمل میں شفافیت اور عوامی شرکت کو یقینی بنانا ہے۔ اس پورٹل کے ذریعے شہری حکومت ہند کی جانب سے دیے جانے والے مختلف ایوارڈز کے لیے افراد اور تنظیموں کو نامزد کر سکتے ہیں۔ مرکزی وزارت داخلہ نے ایک بیان میں کہا کہ پدما ایوارڈز کے لیے نامزدگیاں اور سفارشات اس سال 15 ستمبر تک کھلی رہیں گی۔ سردار پٹیل نیشنل یونٹی ایوارڈز کے لیے نامزدگیاں آئندہ مہینے کی 31 تاریخ تک پیش کی جا سکتی ہیں۔ فوڈ سیفٹی کمشنر شویتا موہنتی نے دودھ اور دودھ سے بننے والی اشیاء تیار کرنے والی کمپنیاں یعنی تلنگانہ کی ڈیری یونٹس کے نمائندوں اور ریاست کی فوڈ سیفٹی ونگ کے عہدیداروں کے ساتھ ایک اجلاس منعقد کیا۔ اس اجلاس کا مقصد اس بات کو یقینی بنانا ہے کہ ریاست میں عوام کو محفوظ دودھ اور دودھ سے بننے والی اشیاء دستیاب ہوں۔ چونکہ دودھ انسانی استعمال کی بنیادی غذا ہے، اس لیے اس بات پر زور دیا گیا کہ دودھ میں کوئی ایسی شے نہ ملائی جائے جو انسانی صحت کے لیے نقصان دہ ہو۔ 4 ریاستوں میں راجیہ سبھا کی 16 نشستوں کے لیے کل انتخابات ہوں گے۔ نتائج کا اعلان اسی دن کر دیا جائے گا۔ اس سے قبل مختلف ریاستوں سے راجیہ سبھا کے لیے 41 امیدوار بلا مقابلہ منتخب ہوئے۔ ان میں تلنگانہ سے منتخب ہونے والے 2 ارکان شامل ہیں۔ کل 16 نشستوں کے لیے رائے دہی ہوگی۔ مہاراشٹر میں 6، راجستھان اور کرناٹک میں 4 اور ہریانہ میں 2 نشستوں کے لیے ووٹ ڈالے جائیں گے۔ اور آخر میں اس بلیٹن کی خاص خبریں ایک بار پھر سن لیجیے۔ الیکشن کمیشن نے 16ویں صدر جمہوریہ کے انتخاب کے لیے شیڈیول کا اعلان کر دیا ہے۔ پنچایت راج کے وزیر ایرابلی دیاکر راؤ نے کہا ہے کہ ریاست میں گرام پنچایتوں کو تمام فنڈز جاری کر دیے گئے ہیں۔ CPI کے قومی سیکریٹری نارائنا نے الزام لگایا ہے کہ گورنر تملسائی سوندرراجن لکشمن ریکھا پار کر رہی ہیں، اور ریاستی وزیر KT راما نے جوبلی ہلز اجتماعی عصمت دری کیس میں گرفتار کم عمر ملزمین پر بالغ ملزمین کی طرح مقدمات چلانے کے لیے جونائل بورڈ سے اپیل کرنے کے پولیس کے منصوبے کا خیر مقدم کیا ہے۔ آکاشوانی حیدرآباد سے علاقائی خبریں اب ختم ہوتی ہیں۔